میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا۔ آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ہمارا سلسلہ دیکھنے کا مدنی ذہن دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں دارالمدینہ کی جانب۔ دارالمدینہ میرا دارالمدینہ، دارالمدینہ دارالمدینہ میرا دارالمدینہ، دارالمدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں دارالمدینہ اور اب بڑھ رہے ہیں سلسلے کی جانب۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، والی آخر کی نسلیں آمد۔ تیرے عشق ہی میں مچلے۔ ہمیں اوپر چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب اونچائی کی جگہ پہ چلیں تو ہمیں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے۔ آئیے اب اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہم سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پڑھیں گی؟ اللہ اکبر۔ جی پڑھیے۔ چھوٹی سی مدنی منی کیا پڑھنا ہے؟ اوئے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں چلیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جب اوپر چڑھیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پڑھیں نا آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ ان مدنی منوں کے ساتھ جو ہے سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے اور تھکن ایسی ہو گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سلسلہ اینڈ ہونے والا ہے۔ تو مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ساتھ ریکارڈنگ کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ تو دیکھیے آج کا سلسلہ کیسا ہوتا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے، جس کا نام ہے سلسلے کا روشن مستقبل۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جو زیادہ تیز آواز نکال کے پڑھے گا اس کو دیں گے ہم عام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ سب تیز پڑھ رہے تھے لیکن عام تو کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا، تو ہم دے دیتے ہیں یہ عام۔ آپ تیز پڑھ رہے تھے، آئیے جلدی آئیے، دیکھیے گا کیسی آواز ہے ان کی۔ رکے مائک تو آنے دیں میرے بچے، آ جائیں۔ لگ رہا ہے مجھے عام یہ لے جائیں گے۔ کم ہے، آواز کم ہے، تھوڑی سی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور تیز نکال دیں، دو عام دے دوں گا، اور تیز۔ سبحان اللہ۔ تو حامد رضا نے باواز بلند درود پاک سنایا، ان کو دیے جا رہے ہیں 2 عام۔
مزہ آ گیا. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. آپ سے اٹھائے نہیں جا رہے, ایسا کریں آپ رہنے دیں. رکھ لیں ہم, ارے لے لیں یا ارے لے لیں. کھاتا ہی نہیں. جی آم نہیں کھاتے, پھر کیا کھاتے ہیں؟ کیلے کھاتے ہیں. چلیں کیلے آ جائیں, ہم آپ کو کیلے دیں گے, جب تک آم رکھ لیں. آپ رکھ لیں. میں کچھ بھی نہیں کھاتا. جی میں کچھ بھی نہیں کھاتا. تو پھر اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کچھ نہیں کھاتا تو. کھانا کھاتا ہوں. چادر تو اب چادر بھی کھاتے ہیں, چادر بھی کھاتے ہیں. چادر میں کیا ہے؟ کوئی لگایا ہوا تو نہیں ہے ٹوفیاں ووفیاں؟ جی چادر کیوں کھا رہے ہیں؟ چادر چھوڑ دیں. چادر کھانا اچھی بات. نام کیا ہے آپ کا؟ حامد رضا. حامد رضا. چادر کھانا اچھی بات نہیں ہے, چادر نہیں کھائیں. دکھائیں, چادر گندی ہو جائے گی. اس کو چادر کو یوں یوں جیسے باپا لیتے ہیں نا, دیکھیں نا باپا کو ایسے لیتے ہیں نا باپا چادر, تو اس طرح لینی چاہیے چادر. چلیں آپ کے یہ آم ہیں, کیلے دے دیں پھر ہم آپ کو. چلیں ہم آپ کو جو ہے لنچ باکس دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس میں لنچ لے کر آئیے گا. کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. اور چادر منہ میں نہیں ڈالیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نیت کی ہے بھائی چادر منہ میں نہیں ڈالیں گے. اگر چادر منہ میں ڈالیں تو بتا دیے گا ان کے برابر والے, ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں پیارے مدنی منوں اور پیاری پیاری مدنی منیوں؟ بھائی جب ہماری کوئی خیریت معلوم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہیے؟ آپ سے کوئی خیریت معلوم کرتا ہے, آپ کی امی کہتی ہیں کیسے ہیں آپ, دادی کہتی ہیں کیسے آپ, دادا کہتے ہیں کیسے آپ, نانا کہتے ہیں آپ سے کیسے ہیں آپ, تو آپ کیا کہیں گے؟ مسکراتے ہوئے. کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. کس طرح؟ ٹھیک ہے, کون اچھے انداز سے بتائے گا, ہم اس کو آم دیں گے. اچھے, اللہ کا شکر ہے. کون؟ چلیں یہ آپ کھڑی ہوئی ہے, آ جائیں قریب, آ جائیں قریب, آ جائیں. بھائی دیکھیے گا, میں ان سے خیریت معلوم کروں گا. اب ان کا انداز کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کا شکر ہے. اور ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک آم, سیدھے ہاتھ سے. جی کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ. جب کسی کو تحفہ ملے تو کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. آپ کے گھر میں فون آ گیا, آپ کے دادا یا دادی یا آپ کے والد صاحب یا آپ کوئی بھی آپ سے بات کر رہا ہے, وہ پوچھتے ہیں نا بچوں سے کیسے ہیں آپ, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. فون آ گیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ آج کے سلسلے میں ہم نے کیا بات سیکھی ہے کہ جب بھی کوئی ہماری خیریت معلوم کرے گا ہم کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. جی ماشاء اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اچھا بچے جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں, ان کو خواب آتے ہیں. آپ لوگوں کو خواب دیکھا ہے؟ خواب. اچھا خواب میں کس کس کو کیا کیا نظر آیا؟ جھوٹا خواب نہیں بتانا ہے, سچا بتانا ہے, سچا. جی ان کا سن لوں, کیا سن لوں ان کا؟ کیا ہے بتاؤ؟ جی جی ادھر آئیے, ادھر آئیے. سبحان اللہ. کیا مدینہ نظر آیا تھا. ان کو خواب میں, کیا نام ہے آپ کا؟ دلال. مجھے بھی نظر آیا. اچھا آپ کو بھی کیا نظر آیا؟ مدینہ. بھائی ہمارے ان دونوں مدنی منوں کو خواب میں مدینہ نظر آیا. سبحان اللہ. بھئی آپ کا تو بہت پیارا خواب ہے, تو ہم آپ کو بھی دیتے ہیں آم. آم نہیں کھاتے ہوئے؟ یہ بولنا ٹفن چاہیے. ٹفن چاہیے. ٹفن ایسے نہیں ملے گا, ٹھیک ہے؟ ٹفن ایسے نہیں ملے گا, کچھ سنانا پڑے گا. مدنی مقصد سنائیں گے. چلیں. علیہ وابلاتو لیلتی الجمیل ناس عالم انشاءاللہ سبحان. دے دیں ٹفن ان کو, ہیں جی؟ تو ان کو بھی دیا جا رہا ہے لنچ باکس. سبحان اللہ. چلیں آپ لے کر آئے تھے, آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں. ان کو دیں, آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو دیں بھائی, ان کا ہے. چلیں جی. اچھا تو خواب میں جو چاہتا ہے اس کو مدینہ نظر آئے, کعبہ نظر آئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو, تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. میں نے باپا کو دیکھا تھا. اچھا ہماری مدنی منی نے خواب میں باپا کو دیکھا تھا. سبحان اللہ.
باپا کو آپ نے خواب میں دیکھا, باپا کیا فرما رہے تھے؟ جی سلام کر رہے تھے. اچھا مدینہ دیکھا. اچھا ہمارے میں پاپا سے مل کے بھی آیا ہوں اور مدینے بھی گیا ہوں. اچھا مدینے گئے آپ؟ میں پاپا سے مل کے مدینے گیا تھا. اچھا باپا سے ملاقات ہوئی تھی, شاید مذاکرے میں آئے تھے نا, وہ جو بچوں کا ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کا مذاکرہ ہے, مجھے یاد آ رہا ہے آپ کو میں نے دیکھا تھا. باپا نے عیدی کتنی دی تھی؟ دو مرتبہ لی تھی آپ نے؟ پہلے میں نے نا انکل نے پاپا نے پہلے مجھے دی, پھر میں سلام کرنے گیا تھا, پھر دوسری دے دی, پھر میں نے سلام کرا, پھر سلام دے دیا. اچھا تو باپا نے ان کو 2 مرتبہ عیدی دے دی. ایک مرتبہ پھر ملنے گئے, دوسری مرتبہ پھر ملنے گئے, تو ان کو 2 مرتبہ عیدی مل گئی. سبحان اللہ. تو آپ آئندہ سلسلے میں آئیں تو اپنی عیدی لے کر آئیے گا, دکھائیں گے ہم, ٹھیک ہے؟ باپا کا شکریہ تو ادا کر دیں. باپا آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے عیدی دی. پاپا آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے عیدی دی تھی. انکل میں نا مدینے گیا تھا. مدینے گئے تھے, مدینے جا کے کیا کیا تھا آپ نے؟ اچھا یہ مدینے گئے تھے اور مدینے جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تھا. سبحان اللہ. آئیے ادھر آئیے. یہ ہمارے ایک احمد نور مدنی منع ہیں, یہ آپ کو جو ہے پویم سنائیں گے, ٹھیک ہے؟ زور سے باوضع بلند. رولی پولی آپ رولی پولی ڈاؤن رولی پولی رائٹ رولی پولی لیفٹ رولی پولی ٹال رولی پولی شارٹ رولی پولی فاسٹ رولی پولی سلو. ہم آپ کو دے رہے ہیں 2 کیلے, ٹھیک ہے؟ یہ پھل کھائیں اور جان بنائیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں, یہ آپ کو کچھ سنائیں گے. جی کھڑے ہو جائیے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف رضا اتاری. چلیں یوسف رضا اتاری کیا سنائیں گے ہم؟ نام خدا کا لیتے ہیں, یا نبی کو رکھتے ہیں, کول کے سچے پکے ہیں, ہم پاکستانی بچے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنا کام شروع بسم اللہ سے کرتے ہیں, شیطانی سے بستے ہیں, سنت کو اپناتے ہیں, کول کے سچے پکے ہیں, پاکستانی بچے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو بھی ایک آم دیا جا رہا ہے. کیا؟ چلیں جی ہم آپ کو ایک لنچ باکس دے دیتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے. اچھا دے دیں لنچ باکس, دے دیں یہ بولیں گے تو دیں گے. دے دیں. سبحان اللہ. چلیں بچوں کی گفتگو جاری ہے اور بچے ہمیں مدنی پھول دے رہے ہیں. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, ہمیں سنت کے مطابق سونا چاہیے. سونے سے پہلے بستر ہوتا ہے نا, بستر جو امی بچھاتی ہیں, ابو بچھاتے ہیں, جو بھی آپ کے گھر میں بستر ہوتا ہے, تو سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے. کیوں جھاڑ لینا چاہیے؟ اس کے اندر بسوں کا چیٹیاں ہوتی ہیں, کیڑے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ اس کو جھاڑ لیں گے تو کیڑے مکوڑے جو ہے چلے جائیں گے. ورنہ ایک چھوٹا سا بھی کیڑا ہمارے بستر میں رہ گیا تو پھر ہمیں کیا کرے گا؟ وہ کاٹے گا. ہمیں کیا کرے گا؟ کاٹے گا. تو پھر خون نکلے گا, درد ہوگا, پھر اسپتال جانا پڑے گا. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے, تاکہ کوئی کیڑے وغیرہ ہوں تو نکل جائیں. کیا پڑھ کر جھاڑنا چاہیے بستر کو؟ ہاں آپ آئیے قریب آئیے جلدی. آپ نے صحیح جواب دیا. ہمیں کیا کہہ کر بستر کو جھاڑنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ کر ہمیں بستر کو جھاڑ لینا چاہیے. یہ آپ کو کیلے دیے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر, آمین. اچھا کتنی مرتبہ جھاڑنا ہے؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. 1 مرتبہ جھاڑا, اگر کوئی کیڑا ہوا تو وہ نکل جائے گا, رہ گیا. دوسری مرتبہ نکل جائے گا, پھر رہ گیا, تو تیسری مرتبہ میں کیڑے مکوڑے چلے جائیں گے. اچھا سونے سے پہلے جو ہے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے؟
سونے سے پہلے کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ کافی بچوں کو یاد ہے یہ، اور کچھ بچوں کو یاد نہیں ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منع ہمیں اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ہم دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، وہ ہمارے ساتھ اس دعا کو یاد کریں مل کر بآواز بلند۔ ہم آپ کو کوئی تحفہ تو شاید دے نہیں سکتے، لیکن آپ کو دعا ضرور یاد ہو جائے گی۔ تو یہ بچے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم اللہم۔ آپ کھا رہی ہیں؟ آپ کھا رہی ہیں تو دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ چلیں آپ کھاتی بھی رہیے اور دعا بھی یاد کرتے رہیے۔ اللہم۔ اتنی دعا سب کو یاد ہو گئی؟ سنائیے سارے۔ اللہم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اگلا حصہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسمیکا بسمیکا اللہم بسمیکا۔ ٹھیک ہے، اتنی دعا سب کو یاد ہو گئی؟ ایک مرتبہ سنائیے۔ یہاں تک یاد ہو گئی، اب ہم آگے یاد کریں گے۔ اموت و احیا اموت و احیا اموت و احیا اموت و احیا۔ اب پوری یاد ہو گئی۔ اللہم باسمک اموت و احیا۔ سب کو دعا یاد ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اچھا سونے سے پہلے ہمیں بستر کو کتنی مرتبہ جھاڑنا ہے؟ 3 دفعہ جھاڑنا ہے، 3 دفعہ جھاڑنا ہے۔ اور کیا پڑھ کر جھاڑنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر جھاڑنا ہے۔ بہت سے بچے جو ہے پیٹ کے بل لیٹتے ہیں، تو اس طرح نہیں سونا چاہیے، الٹا ہو کے لیٹنا منع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو کوئی بھی مدنی منع یا مدنی منی پیٹ کے بل نہ لیٹے۔ اچھا سنت کے مطابق لیٹنا کس کو آتا ہے؟ سنت کے مطابق جب سوئیں آپ آؤ آپ آؤ۔ یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں، یہ آپ کو سنت کے مطابق لیٹنا بتائیں گے۔ چادر اتار کے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ آپ کو سنت کے مطابق لیٹنا سکھائیں گے کہ سنت کے مطابق لیٹنا کیسے۔ امامہ تو آپ نے بہت اچھا بانا ہوا ہے، کس نے بانا ہے؟ یہ بابا نے بانا ہے، بہت اچھا بانا ہے۔ دیکھیں ان کا امامہ، دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بہت اچھی نوک لگائی ہے، بہت اچھا امامہ شریف بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا امامہ اچھا بنا ہوا ہے، تو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ کام، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا، نہیں جزاک اللہ خیرا۔ چھوٹے ہیں اسی طرح ان کی زبان سے نکلے گا، یہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرا۔ جی تھوڑے سے ادھر ہوئیے، جگہ دیجیے بھائی۔ جیسے یہ آپ کا تکیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کس طرح لیٹیں گے؟ چلیں یہ آپ مجھے دے دیجیے۔ گنجے لگ رہے ہو، گنجے ہو؟ سب دیکھ لیں گے۔ آپ کا امامہ شریف بھی کھل گیا۔ اچھا جب امامہ کھولیں تو ہمیں کس طرح کھولنا چاہیے؟ ایک ایک پیج۔ کس طرح کھولنا چاہیے؟ ایک ایک پیج کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بارے ان کا امامہ کھل گیا ہے، چلیں اس طرح لیٹیں، کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اب یہ ہمارے ایک مدنی منع لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب گاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ اس طرح رکھیں، آپ سیدھا ہاتھ رکھیں، سیدھا اس طرف رخ کیجئے، سیدھا ہاتھ، سیدھی کروٹ لیں، کروٹ لیجئے، اور پردے میں پردہ کر کے سونا چاہیے۔ کیسے سونا چاہیے؟ پردے میں پردہ، چادر اوڑھ کے سوئیے، پردے میں پردہ اس طرح گال کے نیچے رکھیں، گال کے نیچے۔ سیدھا ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے؟ گال کے نیچے۔ کیسے؟ چلیں یہ بھی سو رہے ہیں، آنکھیں تو بند کر لیں، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھتے پڑھتے ہمیں
سو جانا چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سوتے وقت یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ جس جگہ ہم پاؤں کر رہے ہیں ادھر قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابیں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ کتابوں کی طرف ہو رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ آج ہم نے ایک دعا یاد کر لی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دوسرے سلسلے میں جاگنے کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ جی چلیں کھڑے ہو جائیے۔ چلیں ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سوتے ہیں۔ یہ آپ کو امامہ شریف بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ان کا امامہ شریف کون بانے گا؟ امامہ کون بانے گا؟ آپ کو باندھنا آتا ہے؟ چلیں بانیے آپ اپنا امامہ، چلیں بانے، چلیں بانیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رخ کر کے امامہ باندھنا چاہیے۔ چلیں۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ یہ آپ کو ایک امامہ شریف، یہ چادر آپ کی، یہ براؤن چادر آپ کی، اور یہ آپ کا ایک کام۔ اب آئیے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام مدنی منع اور مدنی منیاں مل کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے جڑ جڑ تیری پیزاروں کے، میرے آقا وہ درگاہ ہے اس پر، 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 ماتھے سجاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے سجاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے سجاتے ہیں سرداروں کے، جڑ جڑ تیری پیزاروں کے، بہرے تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، جڑ جڑ تیری پیزاروں کے، کیسے آقا بندہ رضا، کیسے آقا بندہ رضا، کیسے آقا بندہ رضا، کیسے آقا بندہ رضا، بول بالے میں میری سرکاروں کے، بول بالے میں میری سرکاروں کے،
سبحان اللہ. بہت اچھی نعت سنائی. ایک کو امام شریف دے رہے ہیں اور دوسرے والے اسلامی بھائی کو چادر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ, یہاں سب سے گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. مدینہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحان اللہ. تو آپ سب کو دیا رہے ہیں 2 کیلے. اچھا لنچ باکس چاہیے آپ کو. آپ میرے کو وہ سنا دیں عربی میں مدنی مقصد سنا دیں, آپ کو لنچ باکس مل جائے گا. عربی میں مدنی مقصد, اردو میں سنا دیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی تھی انشاءاللہ. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ایک چھوٹے سے مدنی منع کم سن مبلغ آپ کو بیان سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک دن فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے. اچانک آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر میں دے ماری. فرعون اس بات پر سوچ میں پڑ گیا اور آخرکار آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرا تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی, اے بادشاہ غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر, یہ تو چھوٹا ہے, نہیں تو اس کو ازما لے. میں تالی میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں, پھر دیکھ لیے کس کو اٹھاتا ہے. فرعون اس پر تیار ہو گیا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا. آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا. جب اس کی تپش یعنی جلن محسوس ہوئی تو اس کو پھینک دیا. اس طرح فرعون اپنے ناپاک ارادے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے سے باز رہا. یا الہی تیری عظمت, تیری ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ. یا الہی تیری عظمت, تیری قدرت, واہ واہ تیری حکمت, مرحبا تیری مشیت, واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل ہمارے مدنی منع نے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے بیان سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کو قبول و منظور فرمائے. ماشاء اللہ ان کو یہ امام شریف تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. اس سلسلے میں روزانہ ایک نو مولود مدنی منع یا مدنی منی کو شامل کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ایک نو مولود مدنی منع ہوگا اور مدنی منع آ چکا ہے. آئیے اپنے سلسلے میں اس مدنی منع کو شامل کرتے ہیں. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں نیک تم بنانا, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. آج ہمارے ساتھ سلسلے میں محمد آئیں اور ان کا نام رکھا گیا ہے حسان رضا. کیا نام رکھا گیا ہے؟
دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ. باپا جانی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ باپا جانی فرماتے ہیں اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس سے آپ کہہ کے بات کریں. کیا کہہ کے؟ آپ کیسے؟ ٹھیک. آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ مدنی منع کے جو ہے تل کہاں لگانا چاہیے؟ تل مدنی منع یا مدنی منیوں کے تل کہاں؟ یہاں. کوئی یہاں لگاتا ہے، کوئی یہاں لگاتا ہے. باپا جانی نے کیا فرمایا تھا کہاں لگانا ہے تل؟ تو ہم بتاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو تل کہاں لگانا چاہیے، اور تل لگاتے ہیں کہ نظر سے حفاظت رہے. تو بچوں کو تل جو ہے یہ تھوڑی کے نیچے لگانا چاہیے. کہاں لگانا چاہیے؟ منا اٹھ جائے گا، دور ہو جائیے، دور ہوئیے، دور ہوئیے. تھوڑی کے نیچے لگائیں. کس کس کے لگائیں تل؟ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے. مدنی چینل کے ناظرین بچوں کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ ان کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلے تو اللہ ہی کا نکلے. 7ویں دن مدنی منع کے بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مدنی منع کے بال اتاریں گے، یعنی کہ ان کو گنجا کریں گے. تو انشاءاللہ ان کو گنجا بھی کیا جائے گا. جی بال کاٹنے کے لیے اسلامی بھائی ہیں آ جائیے. انشاءاللہ عز و جل دیگر مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا. حسان رضا کو گنجا کیا جا رہا ہے، ان کے بال اتارے جا رہے ہیں. یہ بال اتارنے سے پہلے جو ہے ان کے سر کو گیلا کیا گیا ہے تاکہ بال وغیرہ نہ اڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیجئے. یہ حسان رضا کو گنجا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بال جو اترے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کے گھر میں یہ نعمت آنے والی ہے یا نعمت آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر لتھیڑ دیتا. پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر منڈاتے اور سر پر زعفران لگاتے. اب اس کا طریقہ کیا ہے زعفران لگانے کا؟ تھوڑا سا زعفران حسب ضرورت پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے. جب نرم ہو جائے تو اسے پانی میں اچھی طرح مسل لیجئے. یعنی زعفران آپ نے پانی میں رکھ دیا، اب اسی پانی میں جو ہے آپ زعفران کو مسل دیجئے اور بچے کے مونڈے ہوئے سر پر لگا لیجئے. مزید معلومات کے لیے عقیقے کے بارے میں سوال جواب کا صفحہ نمبر 9 کا مطالعہ فرمائیے. اسی طرح اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بقرہ عید میں سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں. اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو عقیقے کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے، دادا دادی یا نانا نانی نہیں کھا سکتے. تو بھائی یہ باتیں تمام غلط ہیں. بکرا آپ نے خریدا، بکری آپ نے خریدا، اگر پورا ہی صدقہ کر دیا جائے، پورے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے تو مدینہ ہے، لیکن اس کا گوشت جو ہے تمام خاندان والے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ بھی کھا سکتے ہیں جو کہ اس کو خرید کے لے کر آئیں. یعنی دادا دادی والدین وغیرہ گھر کے سب افراد جو ہے اس گوشت کو کھا سکتے ہیں. مشورتاً ہم آپ کو کچھ نام عرض کرتے ہیں. اگر مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا نام محمد یا احمد رکھیں. اسی طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات اور جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں، ان کے نام پر نام رکھنا مناسب ہے. جیسا کہ سکینہ، زرینہ، جمیلہ، فاطمہ، زینب، میمونہ، مریم وغیرہ. تو یہی نام رکھنا چاہیے اور نام کے حتمی انتخاب کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہم یہ نام رکھنے جا رہے ہیں تو آیا یہ نام صحیح ہے یا نہیں. تو ہمارے حسان رضا جو ہے پورے ان کے بال حلق ہو چکے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. بچے آئیں تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ 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 اللہ. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ تو مادر ذات اللہ کے ولی تھے، آپ کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا، ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور لبوں پر یہ آواز جاری تھی اللہ اللہ. ہمارے حسان رضا کو جو ہے گنجا کر دیا گیا ہے، ان کے سارے بال حلق کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے.
کچھ یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو ہوئی, کچھ بچوں کو جھولے جہاں پہ لگے ہوئے ہیں ہم اس جانب چلتے ہیں, کچھ بچوں سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ, ادھر بھی کچھ مدنی تحفے پیش کریں گے. آئیے آپ ہمارے ساتھ آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہماری کچھ مدنی منیا سلام کے متعلق مدنی پھول آپ کو سمجھائیں گے, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. جی آئیے. ہائے ہائے نہیں کہتے, سلام کرتے. آئیے میں آپ کو سلام کا طریقہ بتاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری اسلامی بہن, سلام کرنے سے بھی بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں. جی ہائے نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کا جواب کیا دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی ہے ہمارا دارالمدینہ, جہاں چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو سنت کی تربیت دی جا رہی ہے. ہمارا وعدہ بات کیا ہے؟ مجھے جا رہے دوبارہ غیب انشاءاللہ. چغل خور لگا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے, یہ آپ کو سنائیں گی مدنی مقصد, ہمارا مدنی مقصد. کچھ سمجھ میں آیا؟ چلیں باقی چھٹی کریں, ان سے میں تھوڑی باتیں کروں. کیا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. پورا سناؤ نا مجھے, اپنی سنائیے. بھائی کیا پڑھا ہے انہوں نے, آپ کی سمجھ میں آیا؟ انہوں نے پڑھا ہے مدنی مقصد. اب جیسا بھی پڑھا ہے اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں انہوں نے پڑھا, بس ٹھیک ہے, عمل ہوگا. اچھا ایک بات بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ ایک بات بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ جی اماں, مما ہیں, مما نام ہے آپ کا؟ مما, آپ کو مما کہتے ہیں سب؟ جی بھائی پتہ نہیں کیا نام ہے, ان کو کھانسی بھی آ گئی ہے. چلیں بہت اچھا نام ہے آپ کا, بہت پیاری ہیں, بہت اچھا انداز سے آپ نے مدنی مقصد سنایا. جائیں چھٹی کریں, ٹھیک ہے, جائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ جوتے گم ہو گئے, نہیں جوتے وہاں ہیں, آپ وہاں سے لے لیں, آپ وہاں سے لے لیں جوتے. میری جھولی اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ, میری جھولی کیسے ہیں آپ تو گلے مل لیں, اس پہ فدا ہو گلے مل لیں. بچہ بچہ یا اللہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے, ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. جی بھائی کیسا مزہ آیا مدنی منوں اور مدنی منیوں کی گفتگو سن کر؟ واقعی میں بہت مزہ آیا, بہت اچھا سلسلہ ہے. تو روزانہ ہم اپنے سلسلے میں آپ کو ایک مقدس مقام کا تعارف بھی پیش کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا آج ہمیں تعارف کروایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تعارف حجر اسود. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, آج ہم آپ کو حجر اسود کا تعارف سناتے ہیں. کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونے ہیں. نمبر 1 رکن شامی, نمبر 2 رکن عراقی, نمبر 3 رکن یمانی اور نمبر 4 رکن اسود. حجر اسود اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے
ایک کونے میں نصب ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ ایک روایت میں ہے جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس میں سے نکلنے والا نور ہر سمت اپنی نورانیت بکھیرنے لگا۔ جہاں تک روشنی پہنچی وہاں تک حرم پاک کی حدود متعین ہو گئی۔ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ حدیث پاک میں ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ حجر اسود کالے رنگ کا ہے۔ حجر کے معنی پتھر اور اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں، مگر جب یہ پتھر جنت سے تشریف لایا تو سفید رنگ کا تھا، اور یہ مقدس پتھر جبل ابو قبیس جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے اس پر تشریف لایا۔ یہ پہلے حجر ابیض تھا، اب حجر اسود ہے۔ ابیض معنی سفید۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سفید سے سیاہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا۔ یہ ایسا مقدس پتھر ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو چوما ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ حجر اسود کی مزید خصوصیات: اس کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ مقدس پتھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتا تھا۔ اس پتھر کو ایک مرتبہ پھر اپنی اصل شکل پر کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حجر اسود کا جسم اتنا بڑا ہوگا جیسے پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ حجر اسود بھی مدینے کا عاشق ہے۔ جو بھی زائر مدینہ مکے سے مدینے جا رہا ہوتا ہے تو اس سے حجر اسود دل کی زبان سے کہتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ کیوں بھائی، آپ سب جان گئے ہوں گے کہ حجر اسود کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حجر اسود کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمارا سلسلہ روشن مستقبل۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔